ایک نیکی ایسی ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت مال بھی زیادہ دیتے ہیں، اولاد بھی زیادہ دیتے ہیں، عمر بھی زیادہ دیتے ہیں، وہ صلہ رحمی، رشتہ داریاں جوڑنا۔ اور ایک گناہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عذاب لانے والا جلدی اور زیادہ وہ کیا ہے؟ وہ کون سا گناہ؟ ظلم اور جھوٹی قسم۔ سب سے زیادہ جلدی عذاب اور تکلیفیں کون سا گناہ لے کر آتا ہے؟ کسی پر ظلم کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا۔ ہمارے ملک پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ لا اینڈ آرڈر کا، انسانی جان محفوظ نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ بھائی وجہ یہ ہے کہ پولیس صحیح کام نہیں کر رہی، وجہ یہ ہے کہ کیمرے زیادہ نہیں لگائے ہوئے، کوئی کہے گا جی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اور کوئی کہے گا جی سیکیورٹی جو ادارے ہیں وہ خیانت والے ہو گئے ہیں، وہ پورا حق ادا نہیں کرتے، لوگ بے ایمان ہو گئے۔ بہت ساری وجوہات بولیں گے، وہ تو ظاہری سبب بول رہے ہیں نا، اب باطنی سبب سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ حق کے خلاف فیصلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم میں قتل و غارت گری عام کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سارے فیصلے حق کے خلاف، مرضی کے فیصلے کرتے ہیں ہم، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو پھر نتیجہ یہ آ گیا۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے پریشانیاں اس قسم کی آتی ہیں کہ بینائی کمزور ہو جاتی ہے، بینائی چھین لی جاتی ہے، یا عقل کی جو بصیرت ہے نا جو اندر کی، وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ وہ نماز میں بے پرواہی، جو نماز کے اندر بے پرواہی کرتا ہے تو اس کی پھر عقلی بصیرت ختم کر دی جاتی ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا گناہ؟ نہیں انل منکر کو چھوڑ دینا۔ فرمایا اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کوئی گناہ کر رہا ہو اور وہ قوم یہ شخص کو روک سکتا ہو پھر بھی نہ روکے، اللہ تعالیٰ عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے قحط سالی، فاقہ کشی اور بیماریوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے؟ ترک جہاد، جہاد نہ کرنا۔ جو جہاد نہیں کرتی قوم، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں وہاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ عجب اور تکبر یہ ایسا گناہ ہے جس سے بندے کو رسوائی ملتی ہے۔ اس بندے کو اللہ رسوا دنیا میں بھی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کرتے ہیں۔ نفاق، دو رنگی، اس کے سامنے کچھ اور، اس کے سامنے کچھ اور، یہ بھی انسان کو رسوا کر دیتی ہے۔ تکبر اور نفاق یہ انسان کو رسوا کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب دو باتیں رہ گئی۔ نیک لوگوں میں بھی تو پریشانیاں آتی ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو سنا تو گناہوں کی وجہ سے پریشانیوں کا سنا۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی وہ تو نیک سنت والا بندہ، پیارا بندہ، نمازی، حاجی، اس کو کیوں غم پریشانی آ گئی؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ نیک لوگ کہتے ہیں اللہ ہم باپ پہ بڑا ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے، توکل کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے چھوڑ جائیں گے، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کا امتحان لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ پریشانیاں، آزمائشیں کس کے اوپر آتی ہیں؟ فرمایا انبیاء کے اوپر۔ پھر جو ان کے قریب، یہ انبیاء کرام، علماء کرام، یہ اللہ والے، یہ نیک لوگ، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے، ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں۔ ذرا کچھ اشعار سن لیجئے۔ سر کے کٹنے کا مزہ یحییٰ سے پوچھ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ دیا گیا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کو چیر دیا گیا تھا۔ سر کے کٹنے کا مزہ یحییٰ سے پوچھ، لطف تن کے چرنے کا زکریا سے پوچھ۔ تن جسم چیر دیا گیا تھا۔ سر کے کٹنے کا مزہ یحییٰ سے پوچھ، لطف تن کے چرنے کا زکریا سے پوچھ۔ سر رکھ دینے کا نیچے تیغ کے، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، سر رکھ دینا نیچے تیغ کے کیا لطف ہے اسماعیل سے پوچھ۔ انبیاء کرام کو بھی بہت پریشانی آئی، کیوں آئی؟ سوال اب یہ ہے، سوال کیا تھا جی؟ بھائی آپ نے ابھی ساری تفصیل سنائی ہے کہ بیماریاں اور پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تو بھئی تو نیک لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کا جواب لے لیجئے۔ نیک لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پہلی بات، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ کتنے میرے ہیں یہ۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے تاکہ اللہ ان کو بڑا مقام عطا فرمائے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور آزمایا ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو
بعد میں کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرہ انی جاعلک للناس اماما. پہلے آزمایا، آزمائش میں کامیاب ہو گئے، انسانیت کا امام بنا دیا. یہ کیا ہے؟ تربیت. باپ بھی تو اپنے بچوں کو ڈانٹتا مارتا ہے نا، تربیت کے لیے. تیسری بات، درجات کی بلندی. نیک لوگوں میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ درجات کی بلندی. اب حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیبتیں، پریشانیاں، غم، تکلیفیں روز اللہ کے پاس صبح آتی ہیں. اللہ کدھر جائیں؟ اللہ دنیا میں کن کے پاس جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیاروں کے پاس جاؤ، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے پاس جاؤ. تمہاری وجہ سے میں ان لوگوں کو جانچوں گا، ان کے صبر کا امتحان لوں گا، گناہوں کو معاف کروں گا، درجات کو بلند کروں گا. جو روز صبح میں پریشانیاں پوچھتی ہیں، اللہ کدھر جائیں؟ چوتھی بات، قرب الہی کا ذریعہ. جس بندے سے اللہ خالص محبت فرماتے ہیں، پریشانیاں بھیجتے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ اسے خاص قرب عطا فرما دیتے ہیں. پانچویں بات، ان کی نیکیوں میں اضافہ، نیکیوں میں خوب اضافہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈبل اجر ملتا ہے بخار میں. اور جناب علی چھٹی بات، ان کے والدین کے گناہ معاف. سوال کیا تھا جی؟ بھئی نیک لوگوں کو پریشانیاں کیوں آ جاتی ہیں؟ 6 وجوہات سن لیجئے. پہلی بات، اللہ آزماتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنا میرا ہے. دوسری بات، تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تیسری بات، درجات کی بلندی. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ کا خاص قرب، تعلق. پانچویں بات، نیکیوں میں اضافہ. اور چھٹی بات، والدین کے گناہ بھی معاف. ان وجوہات کی وجہ سے، ان جیسی اور بھی وجوہات کی وجہ سے نیک لوگوں کو پریشانیاں آتی ہیں.